اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بہت بڑا گلوبل تھریٹ ہے اور ہمیں اس میں کافی ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بھی، کہ جو ہمارے عام اور سمپل سے انفیکشن ہیں اب وہ ٹریٹ نہیں ہو رہے ہیں. وہ اینٹی بایوٹک جو اس پہ پہلے کام کر رہے تھے اب کام نہیں کر رہے. اور صرف یہ بیکٹیریا کے حوالے سے بات نہیں ہے، بلکہ اس میں وائرسز اور فنگس اور پیراسائٹس اور سارے کچھ شامل ہیں. اس کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے، پلس اس کی رفتار کو تیز کرنے میں جو ہیومن کنٹریبیوشن ہے وہ اینٹی بایوٹک کا غیر ضروری استعمال یا جس طرح پرسکرائب کیا گیا اس کی طرح استعمال نہ کرنا یا بغیر تشخیص کے غیر ضروری استعمال. تو ایک اینٹی بایوٹک کا یوز. دوسرا جو اہم پہلو ہے جو ہمارے لیے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ انفیکشن کنٹرول پریکٹسز ہیں ان ہاسپٹل. اگر ہسپتال کے اندر انفیکشن کنٹرول پریکٹسز پہ توجہ نہ دی گئی تو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے پھیلنے میں ہم سب میجر کنٹریبیوٹر بن جاتے ہیں. ایک عام انفیکشن یا کسی اور بیماری کے لیے بندہ ہسپتال آئے گا اور ہسپتال سے ایک ریزسٹنٹ جراثیم اپنے ساتھ لے جائے گا. تو اس کے لیے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ، سب سے اہم پہلو جس کو دیکھنا ہے، جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کنٹرول ہو جائے، وہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول پریکٹسز کے لیے جو ضروری چیزیں ان کو مہیا کرنا اور لوگوں کو ان پہ عمل کرنے پہ آمادہ کرنا. اور دوسری چیز ہسپتال کے اندر اور باہر اپنے ہائیجین اور جو واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے اس پہ انویسٹ کرنا تاکہ جو اس کی پھیلنے کی رفتار ہے وہ کم سے کم ہو جائے. بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل، میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان گورنمنٹ سیکٹر جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بیسیکلی انفراسٹرکچر نہیں ہے انفیکشن کنٹرول کا، یا انفیکشن کنٹرول کی کوئی وجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ دن بدن ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو سب سے ایزی وے جو ہمارے پاس ہے اس کو کنٹرول کرنے کا، اگر ہم انفیکشنز کو کنٹرول کریں اور اس کو اسپریڈ ہونے سے بچائے، تو اس میں سب سے اہم رول ہے ہینڈ واش کا. تو ہینڈ واش ایک بہت ایزی سٹیپس ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، اور اگر ہم اس کو ریگولرلی باقاعدگی سے اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں لے کے اگر ہم اس کو یوز کریں تو ہم بہت سارے ایسے مائکروبیل ریزسٹنس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلچر کا ٹیسٹ عام کریں. بغیر کسی تشخیص کے آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک یوز نہیں کرنی. کوئی دوائی بھی آپ اگر یوز کریں گے تو وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر نہ کریں، کیونکہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اس کے لیے صحیح تشخیص یا صحیح ڈائگنوسس بہت لازمی ہے. کلچر ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں ہماری مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کی لیب نہیں تھی، اب مائکرو بایولوجی لیب بنی ہے. وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ لیب ہے، اور 2 مہینوں میں ہم نے تقریباً 800 کلچر ٹیسٹ پرفارم کیے ہیں. باچا خان میڈیکل کمپلیکس کا عزم یہ ہے بغیر کلچر ٹیسٹ کے ہم کوئی اینٹی بایوٹک یا کوئی ایسی ڈرگ ایڈوائز ہی نہ کریں اگر اس کے ساتھ کوئی کلچر کی رپورٹ نہ ہو.